کرنے میں آسانی ہوگی، سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی۔ اس وقت دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان حدیثوں کی روشنی میں چند باتیں مجھے سمجھانی ہیں۔ جتنے فرقے ہیں، کوئی اپنے کو کہتا ہے کہ ہم جہنمی ہیں، کوئی اپنے کو نہیں کہے گا کہ ہم 72 میں ہیں، سب یہی کہیں گے کہ ہم جنتی والے ہیں، 72 والے جو جہنمی ہیں وہ فلانے فلانے فلانے۔ ہم کہتے ہیں آپ کو ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے پوچھ لیا جائے کون فرقہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے علامت پہچان بتا دی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر رہے گا، میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، وہ جنتی ہے۔ اب آپ آسانی سے دیکھ لو صحابہ اور رسول کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے فجر کی؟ نہیں پڑھتے تھے نا؟ وہی نماز لائے ہیں تحفے میں، وہی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا مسئلہ انہی کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھتے تھے، جماعت سے پابندی سے پڑھتے تھے۔ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدہ دانستہ نماز چھوڑی نہیں، اس میں سستی کاہلی سے کام نہیں لیا۔ جمعہ بھی پابندی سے پڑھتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد درود السلام پڑھتے تھے۔ بولو لاکھوں لاکھ سپلائی ہوتا تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد لاکھوں لاکھ کا گھوٹالہ چلتا تھا۔ نبی نہیں پڑھتے تھے، پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اب دیکھ لو کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے، نبی کے طریقے پر کون قائم ہے۔ اعلی حضرت آئے، انہوں نے کہا کچھ تو نبی نے دیا تھا اور جو چھوٹ گیا ہے ان کے سے وہ ہم پورا کریں گے۔ ارے تم بھی نبی کی کرسی پہ بیٹھے گا؟ دین اللہ پیغمبر کو دیتے ہیں، مولوی کو نہیں دیتے، مفتی کو نہیں دیتے، پیر ولی کو نہیں دیتے۔ پیر ولی پر وحی نازل ہوتی ہے، جبرائیل امین دین لے کر آتے ہیں۔ دین تو اللہ کے نبی پر مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا آج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اللہ پاک نے اعلان کر دیا دین مکمل۔ تو نبی 16 آنا لے کر آئے تھے، اب کیا 17 آنے کا روپیہ بنائے گا؟ لڑائی پولیس کی ہے، وہ کہتے ہیں 1 روپیہ 17 آنے کا ہوتا ہے، ہم کہتے نہیں، ساری دنیا میں 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا ہے، یہ 17 آنا تم 1 آنا کہاں سے بڑھا دیا؟ کہنے لگے بہت اچھی چیز بڑھایا ہے۔ ارے اچھی بڑھایا کہ پوری بڑھایا، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم ہے کون۔ دین اللہ بناتے ہیں، اللہ کا نبی بناتا ہے، ولی دین نہیں بناتا، مولوی دین نہیں بناتا، کوئی مجدد دین نہیں بناتا، کوئی مفتی دین نہیں بناتا۔ ان سب کا کام ہے دین بتانا، دین بنانا نہیں، دین پر چلانا، دین بنانا ان کا کام نہیں ہے۔ دین بنانا تو اللہ کا کام ہے یا رسول اللہ کا کام ہے، نہ تم اللہ ہو نہ رسول اللہ ہو۔ 17 آنے والا نہیں چاہیے، ہم کو 16 آنے والا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے نماز میں رات میں تحفے سے لایا، تحفے لایا، اپنی امت کو دیا، اللہ کے نبی ہی بھول گئے، انہیں کو یاد نہیں رہا کہ فجر کے بعد سلام پڑھو، لاکھوں کروڑوں پڑھو۔ ابھی کہتے دیکھیے ان لوگ کو درود پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ درود کا مسئلہ ہے، مسئلہ درود کا نہیں ہے بیٹے، درود پڑھنے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے،
درود پڑھنا تو عبادت ہے، لیکن درود جو تم پڑھ رہے ہو یہ نبی والا نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا میڈ ان انڈیا ہے، یہ میڈ ان مدینہ نہیں ہے، یہ میڈ ان عرش نہیں ہے۔ بے جگہ درود پڑھو گے غلط، جرمانہ لگے گا، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ رحمت نہیں، وہ زحمت ہے۔ مسئلہ درود کا نہیں ہے، مسئلہ ثبوت کا ہے۔ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے، ہم تو کہتے ہیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن بغلا بھگت بنے ہوئے ہیں، سمجھ بوجھ کے بھی ناسمجھ بنے ہوئے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، 3 رکعت والی فرض نماز تم پڑھ رہے ہو جیسے مغرب کی نماز، 4 رکعت والی فرض نماز تم پڑھ رہے ہو جیسے عصر کی، ظہر کی، عشاء کی نماز، تو 3 رکعت والی نماز اور 4 رکعت والی نماز میں 2 بار بیٹھے گا نا نمازی، ایک بار 2 رکعت پر بیٹھے گا، اور 3 رکعت والی ہے تو پھر تیسری پر دوبارہ بیٹھے گا، اور 4 رکعت والی ہے تو چوتھی پر دوبارہ بیٹھے گا۔ تو پہلی مرتبہ جو نمازی 3 رکعت والا 4 رکعت والا بیٹھا نماز میں، وہ کیا پڑھے گا؟ نماز لگتا پڑھتے ہی نہیں ہو گیا، مولوی صاحب معاف کر کے چلے گئے 5 لاکھ روپے کا انعام دے کے، روزہ نماز معاف۔ 3 رکعت والا نمازی، 4 رکعت والا نمازی جب پہلی مرتبہ بیٹھے گا قعدہ اولا میں تو تحیات پڑھے گا نا، اس کے بعد درود بھی پڑھے گا۔ کیوں؟ اس کو کھجلی اس کی ہو رہی ہے محبت کی، بے درود کے اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، تو دوسری رکعت میں پڑھ دے گا درود، پڑھ کے دیکھے جرمانہ لگ جائے گا نہیں لگ جائے گا؟ سجدہ سہو ڈنڈ بھرنا پڑے گا نا، کیوں؟ درود پڑھنے پر جرمانہ کیوں لگا؟ درود پڑھنے پر جرمانہ کیوں لگا؟ ڈنڈ کیوں لگا؟ درود پڑھ رہا تھا، وہ کہتا کہ نبی کے عشق میں ہم نے پڑھا ہے، ہمارا دل نہیں لگ رہا تھا، محبت کی کھجلی مجھ کو ہو رہی تھی، اس لیے صرف تحیات پر ہم نے قناعت نہیں کیا، آگے درود بھی پڑھ دیا۔ تم لاکھ دکھراتی دکھاؤ، سجدہ سہو تو کرنا ہی پڑے گا، ڈنڈ تو بھرنا ہی پڑے گا، چھٹکارا ہے؟ نماز میں خرابی پیدا ہو گئی نا، درود پڑھنے سے نماز میں خرابی ہو گئی، کمی آ گئی، نقصان ہو گیا۔ اور یہی نمازی جب تیسری رکعت میں بیٹھے گا تو وہاں پر صرف تحیات پڑھ کے رک جائے، درود نہ پڑھے تو جرمانہ لگے گا نہیں لگے گا؟ اب یہاں بھی ڈنڈ بھرنا پڑے گا۔ پتہ لگا کہ پہلی مرتبہ بیٹھا تھا وہاں درود پڑھنا غلط ہے، جائز نہیں ہے، جرمانہ لگے گا، نماز میں کمی آ جائے گی، وہ رحمت کا سبب نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا، ثواب میں کٹوتی ہو جائے گی، کیوں؟ ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی پڑھتے تھے نماز تو دوسری رکعت میں بیٹھتے تھے تو درود پڑھتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے درود پڑھتے تھے نہیں، ثابت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ مسئلہ درود کا نہیں ہے، ثبوت کا ہے۔ جہاں ثبوت نہیں ہے وہاں درود پڑھو گے جرمانہ لگے گا، غلط ہوگا، اور جہاں ثبوت ہے اور نہیں پڑھو گے جرمانہ لگے گا۔ تیسری چوتھی رکعت میں اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے تو صرف تحیات پڑھتے تھے، درود نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے۔ یہاں ثبوت ہے، یہاں ثبوت ہے، نہ پڑھو گے تو کمی آ جائے گی، وہاں ثبوت نہیں ہے، پڑھ دو گے جرمانہ لگ جائے گا۔ پتا چلا کہ مسئلہ درود کا نہیں ہے، یہ آپ تو الٹا سمجھاتے ہیں، درود پڑھنے سے روکتے ہیں۔ تم بھی تو روکتے ہو، خالی ہم ہی روکتے ہیں، تم لوگ بتاؤ بریلوی لوگ، تم دوسری رکعت میں بیٹھتے ہو تو تحیات کے بعد درود پڑھتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے؟ دیوبندیوں نے روک دیا ہے،
پڑھ لو، تمہارے اعلی حضرت کو کھجلی اٹھ رہی ہے، عشق و محبت میں پڑھ دو، تم پڑھ دو گے تمہاری نماز پھوس جائے گی، بیٹھ جائے گی۔ پتہ چلا کہ مسئلہ درود کا نہیں ہے، مسئلہ ثبوت کا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جمعہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ صحابہ جمعہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرات حسنین، حسن حسین، یہ فجر کی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ یہ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فجر بھی پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، لیکن کوئی لاکھوں کروڑوں سلام ہم نہیں پڑھتے۔ تو ہم 1400 سال سے ہیں نا، پڑھنے والے کب سے پیدا ہو گئے؟ 1857 کا رہے تھے مولوی صاحب، ابھی تو 17-18 برس تو ہوا ہی ہے اس کو چالو ہوئے۔ پہلے سے تم بھی نہیں پڑھتے تھے اور آج بھی تم بھی نہیں پڑھتے۔ مدرسہ اشرفیہ مبارک پور ہے، مدرسہ اشرفیہ میں فجر کی نماز کے بعد یہ سلام نہیں پڑھا جاتا ہے۔ پہلے شہر میں پڑھا بھی جاتا تھا، تو اب مدرسہ اشرفیہ والوں نے اپنی بریلویوں کی سب مسجدوں میں مبارک پور میں روک لگا دیا کہ یہ سلام نہیں پڑھا جائے گا۔ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا، ابھی یہ پگڑی والے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ سب سے پرانے ہم ہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا، جو اللہ کے نبی نے کیا، جو صحابہ نے اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ ہم بھی نہیں کرتے۔ تو ہم 16 آنا ان کے تابع ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ تم کو قناعت بھروسہ نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں ان لوگوں سے کچھ چھوٹ گیا تھا۔ اگر صحابہ ہی سے چھوٹ گیا تھا، نبی ہی سے چھوٹ گیا تھا، تو دیوبندی سے بھی چھوٹ گیا۔ جیسے ان کو چھوڑ دیا تم نے ویسے ہم کو بھی چھوڑ دو۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھنا، ان کے 3 مولوی اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، یہ تینوں کس سے بیعت تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بریلوی تھے، کتنا بڑا جھوٹ فراڈ بول کر گیا۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے 7 مسئلہ کتاب لکھ کر بھیجی۔ انہوں نے لکھا کہ میں قیام کرتا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی قیام نہیں کرتے، مولانا رشید احمد گنگوہی قیام نہیں کرتے۔ حاجی صاحب قیام کرتے تھے، حاجی صاحب کو معلوم تھا کہ یہ لوگ نہیں کرتے تھے، ہمارے یہ مرید نہیں کرتے ہیں، تو حاجی صاحب کو فتویٰ دینا چاہیے تھا نا کہ سب دیوبندی ہو گئے، وہابی ہو گئے۔ حاجی صاحب تو ان لوگوں پر فخر کرتے ہیں کہ بھائی شریعت کا، دین کا مسئلہ جہاں تک تعلق ہے ہم سے یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ علم کے معاملے میں مجھ کو ان کا مرید سمجھو اور ان کو ہمارا پیر سمجھو۔ قیامت میں اللہ پوچھے گا امداد اللہ کیا لے کر آئے ہو، تو ہم کہہ دیں گے قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کو لے کر آیا ہوں۔ بتاؤ ایسے ہی بریلوی اگر تم ہو تو دیوبندیوں پر ناش کرو۔ اگر وہ بریلوی ہوں گے تو مولانا قاسم نانوتوی کو، مولانا اشرف علی تھانوی کو، مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیوبندی کہتے، وہابی کہتے، بدعقیدہ کہتے، کافر کہتے۔ بریلوی وہ نہیں ہوتا ہے جو قیام کرتا ہے، بریلوی وہ ہوتا ہے جو اپنے سوا دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ وہ بریلوی نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ علم کا جہاں تک تعلق ہے یہ دونوں مرید دونوں بہت پائے کے عالم اور محدث ہیں، ان کے ٹکر کا عالم میں نہیں ہوں۔ یہ جو بول رہے ہیں یہ زیادہ ہم سے جانکاری رکھتے ہیں۔
میں بھلے یہ کرتا ہوں، یہ نہیں کرتے ہیں تو علم کی روشنی میں نہیں کرتے ہیں، ان کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں۔ مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے فتویٰ نہیں لگایا، فتویٰ کس نے لگایا؟ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لگایا۔ تو بتاؤ، جو کافر کہتا ہے اور جو کافر نہیں کہتا ہے، دونوں کا مسلک ایک ہو گیا۔ کرتا پاجامہ دونوں ایک ہے۔ خان صاحب کو تو اصل جلن تھی، حسد تھا، ساری دنیا میں علماء دیوبند کا سکہ چل رہا ہے، یہاں سے مکے، مدینے، انڈونیشیا، مصر، ساری دنیا میں علماء دیوبند کا سکہ چل رہا ہے، کوئی ہم کو گھاس نہیں ڈال رہا ہے۔ رات بھر بیچارے پریشان رہے سوچتے سوچتے، تو رات کو جب سوئے تھے تو کرتا پاجامہ الگنی پر ٹانگ دیا تھا۔ اب نیند میں نیند ٹوٹ گئی کہ باپ رے باپ، سب دیوبندی لوٹ کے لے گئے، ساری دنیا میں چھا گئے، ہم کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو کوئی ایسا کام کرو کہ میرا نام ہو جائے۔ وہ بھگوانے ہوئے رات میں اٹھے، کوئی کام سمجھ میں نہیں آیا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، ہاتھ ڈالا اندھیرے میں تو ہاتھ چلا گیا پاجامے پر، بس پاجامے ہی میں دونوں ہاتھ ڈال دیا تو ہاتھ بھی گٹ سے چلا گیا، پاجامہ اوپر باندھ دیا۔ اب بچا ہوا کیا تھا؟ کرتا، وہ بھی چوڑی آستین کا تھا، اندھیرے میں اٹھایا تو ایک ٹانگ ڈالا آستین میں تو وہ بھی کٹاخ سے چلا گیا، اور دوسرا ڈالا تو وہ بھی ہڑاپ سے چلا گیا، کمر میں کس لیا۔ اب بائیں ہما جاہو جلال صبح سویرے روڈ پر آ گئے، ارے حضرت کا کیا حضرت خبرت کرتا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ والا اوپر رہے گا، یہ والا نیچے رہے گا، تم حدیث میں دکھا سکتے ہو، تمہارا جی کیا ہے مناظرہ کر لو، سب کو ایسے پسند ہے، ہم کو ایسے پسند ہے۔ لوگ بھی سوچنے لگے پٹھان کا کھوپڑا الٹ گیا ہے، کرتے کو پاجامہ بنا دیا، اب پاجامے کو کرتا بنا دیا۔ میرے دوستو بتاؤ، سارے دنیا کے لوگ حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ مدینہ جاتے، مصر والا بھی آ رہا ہے، انڈونیشیا والا بھی آ رہا ہے، چین والا بھی، جاپان والا بھی، امریکہ والا بھی، دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان ہے سب حج کرنے مکے مدینے آ رہے ہیں۔ اس میں کیسے کیسے قطب، کیسے کیسے غوث، کیسے کیسے ابدال، کیسے کیسے فرد، کیسے کیسے مفتی، کیسے کیسے پیر، اور سب آ کر کے مکے مدینے کے امام کے پیچھے ایک ساتھ نماز پڑھ رہے۔ چھٹا ہوا کون ہے؟ وہی کریلا اور نیم چڑھا۔ بتاؤ، پوری دنیا میں کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ امام کافر ہے، وہاں بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں تو ایک عجیب، اللہ پاک دیکھیے سمجھ دیتے ہیں تو جاہل بھی سمجھ جاتا ہے۔ ہمارے پلامو ڈسٹرکٹ میں جنگل کے علاقے میں ایک مالدار شخص دیہات کا رہنے والا تھا، وہ کسی رضا خانی پیر سے مرید ہو گیا۔ پیر صاحب نے دیکھا کہ اوہو یہ تو بہت ہری گھاس ہے، خوب ڈھنگ سے چرنا چاہیے۔ دیکھا کہ اچھا پیسے والا مالدار آدمی ہے تو اس کو سمجھایا۔ اس کا گاؤں میں نام پکارو نام تھا بندھو، اصل نام کچھ اور تھا لیکن گاؤں کے لوگ بندھو بندھو کہتے تھے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اے بندھو، تم کو تو اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، تمہارے اوپر حج فرض ہے، تم حج کیوں نہیں کرتا؟ تو بیچارہ جاہل گوار آدمی تھا گاؤں دیہات کا، اس نے کہا پیر صاحب حج فرض ہے؟ کہاں حج فرض ہے؟ کہا تو حضرت ہم تو جاہل آدمی ہیں، کیسے حج ہوتا ہے ہم کو تو پتہ نہیں ہے، جب حج فرض ہے تو کرا دیجئے حج۔ تو انہوں نے کہا کہ جائے گا نا حج کرنے؟ کہاں جائیں گے؟ کہا دیکھ پہلے اتنا پیسہ لگے گا، فارم بھرنا پڑے گا، منظوری آئے گی۔ کہا حضور دیکھیے ہم گنوار آدمی دیہاتی آدمی ہیں، ہم کو نہ فارم بھرنے آتا ہے
اور نہ ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، پیسہ لگے گا نا، پیسہ ہم دیں گے، ہمارا فارم بھر دیجیے۔ اس پیر نے دیکھا کہ وہ بہت بڑھیا پھنسا ہے، بس ڈبل فارم منگایا اور ڈبل فارم کی سب فیس لے لیا۔ تو اس نے کہا کہ حضور یہ 2 فارم کاہے کے لیے؟ اکیلا میں تو اکیلا ہوں، میں تو حج کے لیے جاؤں گا، تو 2 فارم؟ تو اس کو بیوقوف بنایا، کہا کہ دیکھ تم نماز پڑھتا ہے نا، نماز فرض ہے نا؟ کہا جی ہاں نماز پڑھتا ہوں، جب سے آپ کے ہاتھ پر مرید ہوا کبھی جماعت نہیں چھوڑا، نماز پڑھتا ہوں پابندی سے۔ کہا تو تم نماز پڑھتا ہے تو کوئی پڑھانے والا ایک امام ہوتا ہے نا کہ تم ہی امام ہوتا ہے؟ کہا حضور ہم کیا امام ہوں گے، ہم تو ان پڑھ آدمی ہیں، دوسرا امام ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو کہا ایسے ہی حج بھی ہے، تم جاہل آدمی کیسے حج کرے گا، ایک امام چاہیے نا، تو اس لیے ہم نے اپنا بھی فارم بھر دیا ہے۔ تو اس نے کہا بہت اچھا کیا پیر صاحب، اکیلے ہم جائیں گے حج کرنے تو ہم اکیلے نماز پڑھیں گے تو ہم کو تو پڑھنے ہی نہیں آتا ہے، بہت اچھا کیا کہ ایک امام کا بھی بھر دیا، تو ڈبل پیسہ بھرنا پڑے گا۔ کہاں تو اور ڈبل نہیں بھرے گا تو کیسے جائیں گے ہم؟ تو ان کا ٹھیک ہے چلو، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، پیر صاحب کا بھی پیسہ بھر دیا۔ اب پیر مرید دونوں چلے گئے حج کرنے۔ جب مکے مدینے پہنچے تو پیر صاحب کے اور کئی مرید وہاں مل گئے، وہ بھی گئے ہوئے تھے حج میں۔ تو وہ 5-10 جو مرید ملے تو وہ لوگ پیر صاحب کو جانتے تھے کہ یہاں تو امام کے پیچھے نماز ہوگی نہیں، تو وہ لوگ کمرے میں نماز پڑھتے تھے۔ اب پیر صاحب بھی کمرے ہی میں نماز پڑھتے تھے۔ ای جو بندھو حاجی تھا وہاں گیا، باپ رے باپ 20 لاکھ کا مجمع، اس میں ایسے ایسے غوث کتب عالم کہ ہمارے پیر صاحب تو ان کا جوتا بھی صاف کریں تو بہت بڑی بات ہے، بس وہ چلا جائے حرم شریف میں نماز پڑھنے۔ اب پیر صاحب پڑھیں کمرے میں، اور 5-10 جو ان کے اور مرید آئے ہوئے تھے وہ کمرے میں نماز پڑھیں۔ آئیے بندھو حاجی چلا جائے حرم میں نماز پڑھنے۔ پیر صاحب ڈر کے مارے بولتے نہیں تھے کہ اگر ہم اس کو زیادہ دکھ کریں گے تو کہیں ایسا نہ کہے کہ ہم آپ کا جو پیسہ خرچ ہوا ہے میرا آپ کے اوپر وہ والا ہم کو دے دیجیے، حساب کتاب کر لیجیے۔ تو اس ڈر کے مارے اس پر دباؤ نہیں بناتے تھے۔ لیکن جب دوسرے مریدوں نے کہا کہ حضور ہم لوگ کی نماز نہیں ہوتی ہے حرم شریف میں امام کے پیچھے، تو بندھو جو آپ کے ساتھ آئے اس کی کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ چلا جاتا ہے ہر وقت اذان ہوتی ہے چلا جاتا ہے حرم شریف، وہ بھی تو آپ ہی کا مرید ہے، اس کو کیوں نہیں روکتے؟ تو نہ روکنے کا راز تو یہ مرید لوگ جانتے نہیں تھے۔ ان کا یہ جی ہم کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے نماز میں۔ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہاں تو نہیں نہ رہتا ہے، اتنا تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں سے غائب ہے۔ کہاں یہاں سے تو غائب رہتا ہے، کہا وہیں پڑھتا ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کے بار آئے گا نا تو یاد دلانا ہم کو۔ تو وہ آیا، اب حرم کی اذان ہوئی تو یہ کمرے سے نکلنے لگا۔ پیر صاحب نے کہاں جا رہے ہو؟ کہا نماز پڑھنے۔ کہا نماز پڑھنے کہاں جا رہا ہے؟ کہا حرم میں۔ کہا ارے حرم میں تیری نماز ہوگی، وہ کافر نجدی امام کے پیچھے تیری نماز نہیں ہوگی۔ تو چلا گیا، منع کرنے کے بعد چلا گیا۔ اب اور مرید لوگ پیر صاحب کو لگے کہنے دیکھیے آپ کی بات مانا، آپ منع کیا پھر چلا گیا۔ کہا کہ ہاں جی اب اس کے ساتھ ذرا سختی کرنی پڑے گی، اب کی آئے گا تو پھر یاد دلانا۔ پھر آ گیا نماز پڑھ کے، اور دوسری نماز کی جب اذان ہوئی تو یہ چلنے لگا۔ جب بندھو چلنے لگا حرم شریف تو ان کا اے جی بندھو تم کو بتایا نا کہ وہ نجدی کافر امام ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو تم کہے جا رہا ہے نماز پڑھنے؟ کہا کہ پیر صاحب یہ مسئلہ آپ کو ہندوستان میں نہیں معلوم تھا، آپ ہم کو انڈیا میں بتا دیتے تو کہے کو اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم یہاں سے نماز پڑھنے، پیسہ تو بچ جاتا۔
تو پیسہ ہمارا کرا دیا خرچ، اور یہاں آ کے آپ مسئلہ بتا رہے ہیں۔ تو انڈیا میں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا آپ کو؟ چلا گیا۔ اب پیر صاحب سکڑدم کچھ بولیے نہیں رہے، پھر چلا گیا حرم شریف۔ تو لوگوں نے کہا اور پیر صاحب کو ذرا سے لیا آڑے ہاتھوں، خالی آپ ہم ہی لوگ پر روز جواتے ہیں، وہ دیکھیے مانا۔ کہا کہ ہاں جی لگتا ہے کہ اب وہ بھی گلابی ہو گیا، سمجھانے کے بعد بھی نہیں مان رہا ہے، بہت ٹائٹ روپ سے سمجھانا پڑے گا۔ اب کے بار بولنا تو یاد دلانا مجھ کو، آنے دو اس کو۔ تیسری بار پھر وہ آیا، اور جب حرم شریف کی اذان ہوئی تو اٹھ کے چلنے لگا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ ایک بندھو تو مانے گا نہیں، تم کو بتایا نا کہ امام حرم کافر ہے، نجدی وہابی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے ای ٹائٹ ہو رہے ہیں ویسے وہ ٹائٹ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اے پیر صاحب تو نماز پڑھنے نہ جاویں تو ہم اور آپ دوے آدمی جنت میں رہیں گے اور 20 لاکھ سب جہنم میں جائے گا۔ یہی بات آپ وہ 20 لاکھ جو جاہل لوگ ہیں چل کے وہاں اعلان کر دیجئے تو سب کا نا ایمان بچ جائے گا۔ تو اللہ میاں کی جنت ڈھنڈھناتی رہے گی، خالی ہم ہی آپ 10-5 رہیں گے جنت میں اور 20-20 لاکھ چلے جائیں گے جہنم میں۔ تو اللہ میاں آپ کا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ 20 لاکھ جہنم میں جا رہا تھا، تم مسئلہ جانتا تھا، کائے نہیں اعلان کیا؟ چلیے آپ بھی وہاں اعلان کر دیجئے۔ چلا گیا۔ اب جب وہ چلا گیا تو اور مریدوں نے کہا کہ حضور دیکھا نا؟ کہا کہ ہاں جی تو بڑی سرکش ہو گیا ہے، کوئی حال سے سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب کی بار ذرا سے ڈانٹنا پڑے گا، یاد دلانا۔ پھر آیا نماز پڑھ کے، اور اگلی نماز کی جب اذان ہوئی چلنے لگا۔ تو پیر صاحب نے کہا اے بندو نہیں مانے گا؟ کہا کیا حضور؟ مانا تب نہ حج میں آئے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حج فرض ہے، آپ بتایا تو آئے حج میں۔ آپ کہا کہ 2 فارم بھرو، 2 فارم بھر دیا، تو ہم تو سب آپ کی مان رہے ہیں، لیکن ہم وہاں تھے تو سمجھتے تھے کہ آپ ہی سب سے قابل بقرات ہیں، لیکن یہاں آئے تو آپ جیسے تو وہاں لاکھوں لاکھ ہیں۔ تو اب بھی ویسے ہی سمجھائیے گا۔ کہا سنو تم مرید ہو، میں تمہارا پیر ہوں۔ کہا ہاں میں تو کوئی شک نہیں آپ ہمارے پیر ہیں، میں آپ کا مرید ہوں۔ کہا تم میں جو کہتا ہوں تم نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور کریں گے لیکن میرا حساب کتاب کر دیجیے۔ کاہے کا حساب؟ کہا حج میرا فرض تھا تو پیسہ میرا تو اپنے فرض کے اوپر ادا کرنا تھا نا، آپ کا حج تو میرے دن میں فرض نہیں تھا۔ آپ کہا تھا کہ امام چاہیے جیسے نماز میں امام، تو یہاں آپ آئے تو امام کے، آپ تو امام کے پیچھے پڑھنے سے روک رہے ہیں اور اپنے چل کے پڑھا نہیں رہے ہیں۔ پیر صاحب کو لگا پسینہ چھوٹنے، کہنے سن تم مناظرہ کرے گا مجھ سے، پیر سے بحث کرے گا، مناظرہ کرے گا، تم کو ہم مریدی سے نکال دیں گے۔ تو اس نے کہا پیر صاحب آپ کاہے کو تکلیف کیجیے گا، ہم ہی آپ کو پیری سے نکال دیں۔ وہ بندو حاجی جاہل دیہاتی گوار 100 گالی مجھ کو دیتا تھا، کھوستا چلتا تھا کہ اس کو ماریں گے، وہاں بڑا ہے، پورے علاقے کو گندا کر دیا ہے۔ وہ جب حج کر کے آیا تو بیچارہ واپس آنے کے بعد اب ہم کو کھوستا چل رہا ہے، ہمارے مدرسے میں آ کے پوچھ رہا ہے مولانا کب آئیں گے؟ تو مدرسے والے تو جانتے تھے کہ تو بڑکا خطرناک قسم کا ہے، تو جلدی اس کو بتاتے نہیں تھے، اور وہ بار بار آتا تھا پوچھنے۔ اللہ کی شان، کیسے اس کو معلوم ہو گیا کہ باہر سے فلاں ٹرین سے آنے والے، پلیٹ فارم پر اترے، سب سے پہلے وہ سلام مسافر پاؤں پکڑ لیا، کہنے لگا مولانا بہت آپ کو گالی دیا ہے، آپ ہی کو ہم وہابی جہنمی سمجھتے تھے، ان جاہل پیروں کے چکر میں تھے، انہی جاہلوں نے پیسہ لوٹنے کے لیے ہم کو حج کروایا، وہاں گئے تو آنکھ کھل گئی کہ ارے یہ تو پوری دنیا کے چھٹے ہوئے لوگ ہیں، آنکھ کھل گئی، ہم کو ہدایت مل گئی، آپ معاف کر
دیجئے جتنا کچھ آپ کے ساتھ کہا تھا کیا تھا۔ ہم نے کہا ہم لوگ تو پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں، آج نہیں، جب تم گالی دے کے فارغ ہوتے تھے جبھی سے معاف۔ اللہ پاک نے بیچارے کو ہدایت دے دیا۔ ان کے حساب سے پورے انڈیا میں نہیں، پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے اور ایک آدمی بھی حلالی نہیں ہے، یہاں تک کہ یوسف رضا بھی حلالی نہیں، اور یوسف رضا کیا احمد رضا بھی حلالی نہیں ہے، سب حرامی ہیں، ہمارے فتوے سے نہیں، ان کے اپنے فتوے سے۔ ہمارے یہاں ایک گاؤں میں بیچارے جاہلوں کا گاؤں تھا، ایک لڑکا کیسے کیسے پڑھنے کے لیے نکل گیا، پہنچ گیا اشرفیہ مبارک پور، اور مبارک پور سے پڑھ کے گیا تو پورا فتوری نکلا۔ گاؤں کے لوگ بڑی خوش تھے کہ بھائی ہمارے گاؤں میں ایک عالم ہو گیا، اب یہ عالم صاحب ہیں، جمعہ یہی پڑھائیں گے، کوئی عالم تو ہے نہیں گاؤں میں، اس کو امام بنا دیا۔ اس جمعے کے روز تقریر کیا کہ دیکھو تمہارے گاؤں کو اللہ نے ترقی دے دیا، تمہارا گاؤں اب کسی گاؤں سے کم نہیں ہے، تمہارے یہاں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، دوسرے گاؤں سے بلاتے تھے، تمہارے یہاں میلاد پڑھنے والا نہیں تھا، نماز پڑھانے والا نہیں تھا، دوسرے گاؤں سے بلاتے تھے، اب اللہ نے تمہارے گاؤں میں عالم پیدا کر دیا تو تمہارا گاؤں کسی گاؤں سے اب کم نہیں رہا، اللہ نے ایک عالم دے دیا، کتنی بڑی رحمت تمہارے گاؤں میں آ گئی، اللہ کی نعمت آئی، اس کا شکر ادا کرنا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تم نے کہا ضرور کریں، کہا جشن مناؤ، میرا گاؤں عالم والا ہو گیا، جشن مناؤ۔ 2 جمعہ تقریر کیا تو بڑے بوڑھے کہنے لگے کہ مولویت جشن منانے کو کہتا ہے تو پوچھو نا کہ کتنا خرچ آئے گا جشن منانے میں۔ تو نوجوانوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب چچا پوچھ رہے تھے کہ جشن منانے میں کیا خرچ آئے گا؟ کہا تخمینہ 50 لاکھ کا ہے، 50,000 کا ہے۔ تو نوجوانوں کا 50,000 روپیہ اتنے بڑے گاؤں سے جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بڑے بوڑھوں نے کہا کہ 50,000 روپیہ جب خرچ ہوگا شکریہ ادا کرنے میں، جشن منانے میں، تو کیا حرج کی بات ہے، 50,000 روپیہ جمع کرو۔ تو اگلے جمعے کو 50,000 روپیہ جمع کر کے مولوی صاحب کو دے دیا گاؤں والوں نے کہ جشن منائیے۔ اب اس کے بعد جب جمعہ آیا تو مولوی صاحب کچھ بولیے نہیں رہے ہیں، کوئی تقریریں اب نہیں ہو رہی ہے جشن پر، تو کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ 50,000 روپے وہ جمع کرا لیا اور اب جشن منانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، کیا بات ہے، کچھ فائنل نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر تیسرے جمعے کو لوگوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے جو اسٹیمیٹ بتایا تھا پیسہ تو اتنا جمع کر دیا آپ کے پاس، تو اب آپ کچھ بولیے نہیں رہے ہیں، کب جشن منائیں گے؟ کہا جی اسی سلسلے میں غور کر رہا ہوں۔ کہا کب تک غور کیجیے گا؟ 1 ہفتہ تو ہو گیا، اس جمعے میں اعلان کیجیے تاریخ کا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ اب ڈاؤٹ کرنے لگے ہیں، نہیں اعلان کریں گے تو اعتماد ختم ہو جائے گا، لوگ سمجھ جائیں گے 50,000 ہڑپ کرنے کے پھیر میں ہے۔ تو اگلے جمعے کو مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو جشن منایا جائے گا، اشتہار چھپے گا، جلسہ ہوگا، علماء کے بیانات ہوں گے، نعت پڑھی جائے گی، شعراء کرام کی نعتیں ہوں گی۔ بہت لوگ خوش ہوئے کہ بھائی میرے گاؤں میں اتنا بڑا عالم پیدا ہو گیا، اب میرا گاؤں کسی گاؤں سے کم نہیں، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دیا، تو اس کے شکریہ میں جشن منایا جائے گا فلاں تاریخ کو۔ اب آہستہ آہستہ تاریخ بھی آ رہی ہے، نہ اشتہار چھپ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں چلا ہے کون کون لوگ آئیں گے۔ تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا کہ مولویہ دھوکہ دے رہا ہے کیا، خالی تاریخ بتا دیا اور کارروائی کوئی ہوئی نہیں رہی ہے۔ تو اگلے جمعے میں مولوی صاحب سے پوچھا جائے، تو کچھ نوجوانوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ مولوی صاحب تاریخ آپ بتا دیا کہ جشن فلاں تاریخ کو منایا جائے گا، تو اس کی کوئی تیاری تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اشتہار کب چھپے گا، کون کون عالم آئیں گے، کچھ بتائیے گا، لوگوں میں بڑا شک ہو رہا ہے۔ ان کا کیا بتانے کی بات ہے رے بے وقوف، جشن منانے کے لیے عالم ہی نہ آئے گا باہر سے، تو آپ باہر سے عالم کاہے کو بلاؤ گے؟ اللہ نے تمہارے گھر میں عالم دے دیا ہے۔ تو آدھے نوجوانوں کو ہوش آ گیا کہ ارے
یہ پیسوا لگتا ہے اپنے ہی ہڑپ کرے گا. جب اسی کو جشن منانا باہر سے آنا ہی نہیں تھا تو پیسہ کھائے کو جمع کیا. اب ایک دن بچ گیا تب 12 نوجوان بھڑک گئے. کیسا مولوی ہے, پیسہ لے لیا اور کوئی عالم کو بلا نہیں رہا ہے, نہ کسی شاعر کو بلا رہا ہے, نہ اشتہار چھپوا رہا ہے. تو لوگوں نے گھیر گھار کیا, آپ کو کچھ کرنا ہونا ہے کہ خالی پیسہ جمع کر کے ہڑپ کرنا تھا؟ کل جشن کی تاریخ ہے, ابھی تک کچھ نہیں. کارے بے وقوف, ابھی تم وہی گوار کے گوار ہو. پہلے کبھی جلسہ السا کرنا ہوتا تھا تو باہر سے بلانا پڑتا تھا عالم. اب تو اللہ نے تم کو دے دیا ہے تو میں خود جشن نہیں بنا لوں گا, کیا ضرورت ہے اشتہار چھپوانے کی؟ اچھا یہ بات ہے, چلیے ٹھیک ہے. 12 لوگ تو سمجھ گئے اس کی ٹیکٹس. اب 2-4 آنا جو بچے تھے انہوں نے کل کا انتظار رکھا. جب کل ہوا تو اس نے مائک لگا کے اڑوس پڑوس کے گاؤں میں اعلان کر دیا اور اسٹیج لگا کے ایک مائک رکھ لیا اور ٹائم پر مائک پر آ کے کھڑا ہو گیا اور جشن منانے کے لیے تقریر شروع کر دی. تقریر شروع کی تو اس نے خطبہ مسموعہ کے بعد ہی کہا کہ آج کل بہت سارے لوگ بھیس بدل کر ایمان لوٹنے کے لیے گھومتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. ان بھیڑیوں کو, ایمان والوں کو, لوٹنے والے لٹیروں کو پہچانیے, اپنا ایمان بچائیے. یہ تبلیغی جماعت والے آئے تو ان کو مسجد میں مت ٹھہرنے دیجیے, گاؤں میں گھسنے مت دیجیے. یہ کافر لوگ ہیں, یہ دیوبندی کافر ہیں, یہ جماعت اسلامی والے کافر ہیں, یہ سب کافر لوگ ہیں. ان کافروں سے بچیے, ان سے سلام کلام بند کیجیے, ان سے رشتہ ناتا توڑیے. ایک بڈھا 70 برس کا بیٹھا ہوا تھا سامنے. وہ کہے اے مولوی کچھ قرآن حدیث سنائے گا کہ خالی کافی ہے کافر بتائے گا, یہی پڑھ کے آیا ہے؟ ارے کچھ اللہ رسول کی بات سناؤ. تو اس نے کہا کہ چچا جان میں ایمان ہی کی بات نہ بتا رہا ہوں. تو بوڑھے نے کہا ایمان کی بات بتا رہا تھا, ٹھیک ہے بتاؤ بتاؤ. تو پھر یہ اسٹارٹ ہوا تو وہی شروع کر دیا, یہ کافر وہ کافر. اور سنو, کوئی دیوبندی اگر نکاح پڑھا دے گا تمہارا نکاح نہیں ہوگا, اولاد حرامی ہوگی. بوڑھوا کو پھر آ گیا تیز. بوڑھوا کھڑا ہو گیا, کہے مولویا تم کو ہم کہا نا کہ کچھ اللہ رسول کی بات سناؤ, تم سوائے کافر وہابی کے اور کچھ پڑھا ہے؟ کچھ پڑھا ہے؟ اگر قرآن حدیث کی بات بتاؤ. تو اب کی مولوی صاحب کو بھی جوش آ گیا. پہلے تو چچا کہا تھا, اب کی بار کہا اے بڈھا جاہل, عالم سے منہ لگتا ہے, بیٹھ چپ چاپ. حدیث قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایمان کے لٹیروں سے تو پہچانو, اپنا ایمان بچاؤ. آ گیا بوڑھوا کو ہی تیز. بوڑھوا کھڑا ہوا, اب مجمع کو دیکھا تو دوسرا بڈھا اسی کے عمر کا کنارے بیٹھا ہوا تھا. تو یہاں سے وہ دوسرے بڈھے کو کہہ رہے بھائی صاحب ادھر آؤ ادھر آؤ. اب وہ بوڑھوا سوچنے لگا کہ ہم کو کہے کے لیے بلا رہا ہے, یہ مولویہ سے اٹھا پٹک کرے گا کیا کہ ہم کو مدد کے لیے بلا رہا ہے. اب یہ پورا مجمع سناٹا اور دونوں بڈھے کو دیکھ رہے ہیں لوگ. تو وہ بوڑھوا کو, یہ بوڑھوا زیادہ زور دے کے آواز دے کے بلایا تو چلا آیا اس کے پاس, کہیے کیا بات ہے. تو یہ کھڑا ہو گیا بوڑھوا, کہا کہ بھائیو آپ لوگ شور ہنگامہ مت کیجیے, غور سے میری بات سنیے. دیکھیے یہ میرے عمر کا بڈھا ہے, ایک میں ہوں. یہ مولویہ کے باپ کا جب نکاح ہوا تھا بپوا تو اس کا مر گیا, لیکن ہم دونوں گواہ زندہ ہیں. وہ بڑھوا سے کہنے لگا کیوں بھائی صاحب, یہ مولوی صاحب کے باپ کے نکاح میں ایک ہم اور تم 2 ہی گواہ نہ تھے؟ تو بڑھوا کہا کہ ہاں ہم ہی لوگ تو دونوں گواہ تھے, باپ ہوا تو اس کا مر گیا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کہ ارے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ باپ اس کا مر گیا لیکن گواہ ہم تم دونوں زندہ ہیں نا. کہاں زندہ ہیں؟ کہا تو بتاؤ ایمانداری سے, نکاح جو پڑھایا تھا مولوی اس کے باپ کا وہ دیوبند کا فاضل تھا نا؟ کہا ہاں وہ تو دیوبند کا فاضل تھا.
کہا کہ یہ مولویہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی نکاح پڑھا دے گا تو نکاح نہیں ہوگا، کہ اس کے باپ کا نکاح نہیں ہوا، کہ یہ کون ہے مولوی؟ تو سارا مجمع کہنے لگا حرامی۔ حرامی ہے۔ اب مولوی صاحب کو سمجھ میں آیا کہ بوڑھوا کو ڈانٹنے کا کیا فائدہ ہوا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اس کا نکاح ہو گیا ہے صحیح؟ یہ جتنے رضا خانی مولوی ہیں سب کی اولاد حرامی ہے، ہمارے فتوے سے نہیں، انہی کے فتوے سے۔ ان کے اعلی حضرت کہتے ہیں دیوبندی، تبلیغی، غیر مقلد، مودودی، یہ جتنے لوگ ہیں سب کافر ہیں، اور اتنے سڑیل کافر ہیں کہ جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔ پٹھانی فتویٰ، ٹھیک ہے چلو یہ فتویٰ رکھ لو اپنے پاس۔ اب اس فتوے کی کرامت دیکھو، ہمارے پورے ملک میں، انڈیا میں مردم شماری ہوتی ہے، جن گننا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، آپ لوگ کے علاقے میں ہوتی ہے۔ تو جن گننا فارم ہوتا ہے، مردم شماری کا ایک سرکار فارم ہوتا ہے، اس فارم میں ایک خانہ ہوتا ہے مذہب۔ آپ کس مذہب کو مانتے ہیں لکھیے، ہوتا ہے نا؟ اور جتنے سرکاری ملازم ہیں، خاص کر جو ٹیچر ماسٹر ہیں، ان سب کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے جن گننا میں، مردم شماری میں۔ ہزاروں ہزار ماسٹر بریلوی ہیں، سرکاری ملازمت ہے ان کی، وہ سب جن گننا فارم لے کے گھوم رہے ہیں۔ دیوبندی کے پاس گئے، دیوبندی نے کہا کہ میرا مذہب اسلام ہے، بھریے اس خانے میں مسلمان۔ وہ رضا خانی ماسٹر کیا لکھ رہا ہے؟ مسلمان، شک بھی نہیں ہے اس کو۔ مودودی کو کیا لکھ رہا ہے؟ مسلمان۔ سلفی غیر مقلد کو کیا لکھ رہا ہے اس فارم میں؟ مسلمان۔ اس کو شک بھی نہیں ہے، پورے یقین سے لکھ رہا ہے مسلمان۔ اس کا نکاح رہ گیا؟ اس کو تو شک بھی نہیں ہے، شک بھی کرتا تو نکاح ٹوٹ جاتا، اور یقین سے مسلمان مان رہا ہے تو نکاح رہ گیا، ٹوٹ گیا نا۔ اس کی شادی ہے بیٹے بیٹی کی یوسف رضا کے ہاں، تو احمد رضا کے خاندان میں وہ آ رہا ہے، اس کا ذبح کیا ہوا مرغا کھا رہا ہے، اس کو مسلمان سمجھ رہا، اس کا نکاح رہ گیا۔ تو بتاؤ، سب کا نکاح ٹوٹا ہوا ہے، نہیں سب حرامی کی اولاد گھوم رہی ہے نا۔ ہم حرامی بنایا، تمہارے اعلیٰ حضرت نے حرامی بنایا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اتنا بہترین فتویٰ ہے کہ انڈیا کی حکومت نے کباڑ خانے میں پھینک دیا۔ کسی رضا خانی ماسٹر کی مجال ہے کہ وہ لکھ دے کہ ہم دیوبندی کو مسلمان نہیں بھریں گے، ہم سلفی کو مسلمان نہیں لکھیں گے، ہم تبلیغی کو مسلمان نہیں لکھیں گے۔ تمہارے میں دم ہے، چھاتی میں بال ہے، تو انڈیا گورنمنٹ کے فارم، جن گننا فارم میں کسی کو مسلمان مت لکھنے دو، سب کو مسلمان لکھے۔ تم جاؤ کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کافر ہیں۔ کون کا اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت فتویٰ کہاں چلا گیا؟ انڈیا گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا، مکے مدینے والے نے ریجیکٹ کر دیا، مصر شام فلسطین والے نے ریجیکٹ کر دیا، پوری دنیا اسلام نے اس فتوے کو ریجیکٹ کر دیا۔ وہی ریجیکٹ فتویٰ لے کے گھومے چل رہے ہیں۔ ہم تھوڑے کافر کہتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا۔ ایک مولوی تو کہہ رہا تھا ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تو کہہ دیا، کبھی واپس نہیں لیں گے، کافر کہا ہے کہتے رہیں گے، آگے بھی کہیں گے، پہلے بھی کہا ہے، چاہے اس کے لیے جو بھی ہو جائے، ہم کو جہنم میں بھی جانا پڑے تو چلے جائیں گے، تم کو کافر کہیں گے تو چلے جاؤ بیٹا، جہنم میں دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بتاؤ، یہی سید عابد حسین کا مسلک تھا،
یہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مسلک تھا. یہ علماء دیوبند کو کافر کہتے تھے. ان کے قبضے میں تھا قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، یہ مرید تھے. کم سے کم ان کو بیعت فسخ کر دیتے. حاجی امداد اللہ بیعت تو فسخ کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ یہ وہاں بڑے ہیں، یہ نبی کے گستاخ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے یہ کچھ بھی نہیں کیا. زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، انہی مریدوں کے پیچھے، انہی مریدوں کے اوپر فخر کرتے رہے کہ اللہ پاک پوچھے گا قیامت میں کیا لائے ہو، تو اللہ کے سامنے کہہ دیں گے کہ قاسم نانوتوی جیسا مرید لایا ہوں اور رشید احمد گنگوہی جیسا مرید لایا ہوں. بتاؤ اگر وہ بریلوی تھے تو تم بھی ایسے بریلوی بن جاؤ، کافر کہنا چھوڑ دو، ہم لوگوں پر ناز کرو، فخر کرو، جھگڑا ختم ہو جائے گا. معلوم ہوگا کہ تم ان کے مسلک پہ نہیں ہو. صرف قیام کر لینے سے کوئی بریلوی نہیں ہو جاتا ہے. ایک چیز جب اپنے حد میں رہتی ہے وہ صحیح رہتی ہے، اور جب حد سے اوپر اٹھا دیا جاتا ہے وہی چیز غلط ہو جاتی ہے. ٹوپی گول پہن لو جائز ہے، دوپلی پہن لو جائز ہے، جالی دار پہن لو جائز ہے، بے جالی والی پہنو جائز ہے، ہرے کلر کی پہن لو جائز ہے، سفید کلر کی پہن لو جائز ہے. لیکن سفید کلر والا اگر کہے کہ دوسرے کلر کی ٹوپی پہننے والا مسلمان نہیں ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، اس سے سلام مصافحہ جائز ہے، تو اب یہ کلر حرام ہو جائے گا، یہ ناجائز ہو جائے گا. کیوں؟ اس کو دین میں داخل کر لیا، اس کلر کو دین سمجھ لیا. جب تک اس کو دین نہیں سمجھا تھا وہ بھی اباحت کے عموم میں تھا، مباح تھا. مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قیام کرتے تھے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قیام کرتے تھے، لیکن بے قیام والے مرید کو کافر وہابی کہتے تھے، نفرت کرتے تھے، تو اس کو دین میں داخل نہیں کیا تھا، وہ حد اباحت میں تھا. تم نے دین میں داخل کر لیا. جو قیام نہ کرے وہ سنی نہیں ہے. بتاؤ تو صحابہ سب سنی نہیں تھے؟ اور صحابہ کو تو جانے دو، خان صاحب خود سنی نہیں تھے.